بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دن رات کی تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے اس دنیا میں قائم فرمایا۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے اس نظام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ رات دن کے آنے جانے میں، عدلنے بدلنے میں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ دنیا میں جب سیکنڈز تبدیل ہوتے ہیں تو پھر منٹ بنتے ہیں، منٹ تبدیل ہوتے ہیں تو گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے تبدیل ہوتے ہیں تو پھر دن بنتا ہے، اور دن تبدیل ہوتے ہیں تو ہفتے بنتے ہیں، ہفتے تبدیل ہوتے ہیں تو مہینہ بنتا ہے، مہینہ تبدیل ہوتا ہے تو پھر سال بنتا ہے۔ کسی سال کا گزرنا، ایک نئے سال کا آنا، یہ خوشی و مسرت کا موقع نہیں ہوتا بلکہ عبرت و نصیحت کا موقع ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کی تقسیم دو طرح کی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کو، رسول کو اور قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو کوئی مانتا ہے، کچھ نہیں مانتے۔ کچھ لوگ رسول کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، اور کچھ لوگ ہیں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس اعتبار سے دنیا کے انسانوں کی تقسیم دو طرح کی ہے۔ ایک وہ جو مکمل خدا کو، رسول کو، آخرت کو ماننے والے، دوسرے وہ جو اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب اس ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے لوگوں کی زندگی بنتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور ترین حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اسی مناسبت سے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر۔ جو لوگ اللہ، رسول، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان سے متعلق فرمایا کہ دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے۔ جو لوگ اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا جنت ہے۔ جنت کا مطلب ہے جو چاہے کریں، من مرضی کریں، اپنی چاہتوں کو پورا کریں، اپنی خواہشات پر عمل کریں، جس طرح دل و دماغ میں آتا ہے اس طرح کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے۔ دنیا میں جو
غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ یورپ سے تعلق رکھتے ہوں کہ ہمارے اپنے ملک میں رہتے بستے ہوں، وہ تمام کے تمام لوگ جن کا خدا اور رسول اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ کسی سال کے ختم ہونے، نئے سال کی آمد پر جشن مناتے ہیں تو ان کو جشن منانے کی اجازت ہے۔ وہ ناچنا گانا کرتے ہیں تو اس کی انہیں اجازت ہے۔ بے حیائی بدتمیزی کے مظاہرے کرتے ہیں تو اللہ کی جانب سے ان کو چھوٹ ہے، لیکن یہ ہدایات، یہ احکامات اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو کچھ ہے دنیا ہی کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں جینے کے بعد مرنے سے پہلے جو کرنا ہو کر لو، اس اعتبار سے ان کو کھلی اجازت ہے۔ اب دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کا ایمان، یقین اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور مجھے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ عقیدہ جس جماعت کا، جس قوم کا، جن لوگوں کا ہو، وہ دنیا کے اندر کسی سال کے گزرنے، نئے سال کے آنے کے موقع پر جشن نہیں منا سکتے۔ اس عقیدے کے مطابق اس قوم کا عقیدہ یہ بنتا ہے، یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں دی کہ میں موج مستی کروں، میں اپنی من مانی کروں، میں اپنی خواہشات اور تقاضوں کو پورا کروں۔ اللہ نے یہ زندگی مجھے اس لیے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون انسان جو ہم پر ایمان و یقین کا دعویٰ کرتا ہے اور مرنے کے بعد ہماری بارگاہ میں پیش ہونے کا یقین اور تصور رکھتا ہے، وہ اس کے لیے کیا تیاری کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس لیے دی کہ وہ اس مختصر سی زندگی میں اپنی آنے والی آخرت کی زندگی کی فکر اور اس کی تیاری اور اللہ کے سامنے سرخروئی اور جواب دہی کے احساس کے پیش نظر گزاریں۔ چنانچہ ہر مومن کو جب وہ شعور میں آتا ہے، اس وقت سے لے کر اپنی موت تک کا ایک ایک لمحہ پھونک پھونک کر، سوچ سوچ کر گزارنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ہر کام کے شروع میں ہر مومن کو یہ دیکھنا ہے، میں یہ جو کام کر رہا ہوں، قیامت کے دن اس کام سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے سوال ہوگا۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سوال ہو تو خدا کو مطمئن کر سکتا ہوں، خدا کو میں جواب دے سکتا ہوں؟ ہر آدمی اگر مسلمان اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھے تو زندگی کے اندر غیر معمولی تبدیلی اور انقلاب کی کیفیت برپا ہوگی۔ آج ہم ایمان والوں سے جو غفلتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم ان غفلتوں میں مبتلا ہو کر غیروں کے طریقوں پر جا رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں، یہ سب کا سب اسی وجہ سے کہ یہ بنیادی تصور مسلمانوں کے ذہن سے دور ہو رہا ہے۔ یہ وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں آپ اوروں کی طرح نہیں ہیں، اور تو وہ ہے جو نہ خدا کو مانتا ہے، نہ رسول کو، نہ آخرت کو مانتا ہے۔ آپ لوگ تو ویسے نہیں ہیں، آپ لوگ تو سب کچھ ماننے والے ہیں، تو پھر آپ کا طرز عمل غیروں کے مطابق نہیں ہو سکتا۔
دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے وقت، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ یہ زندگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر ایک انسان اپنی آخرت کو بھی بنا سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو بھی سدھار سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے، اور خود پر توجہ اور محنت کر کے اسی وقت میں اپنے آپ کو پورے سماج اور معاشرے میں ایک بہتر انسان بنا سکتا ہے۔ خدا نے یہ وقت، یہ نعمت، یہ زندگی اسی لیے دی ہے کہ انسان اس وقت کو کام میں لاتے ہوئے ایک طرف اللہ کو راضی کرے، دوسری طرف دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے جد و جہد کرے، اس کے لیے حلال راستہ اپنائے، اور تیسری طرف اپنے اخلاق کو بہتر کرتے ہوئے لوگوں میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر کرے۔ اس مقصد کے تحت خدا نے یہ زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ کی دی ہوئی زندگی کی اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر ان تینوں کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ ایک طرف وہ خدا کو خوش کرنے کی فکر، دوسری طرف اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر کرنا، اور تیسری طرف اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنانا۔ اور ناکام ہے وہ انسان جو زندگی کو اس مقصد کو نہ سمجھے، اور دنیاوی اس زندگی کو جو خدا نے دی ہے اس میں خدا کو بھول جائے، یا دنیا ہے تو اسی میں کھو کر اسی کا ہو کر رہ جائے، اپنے آپ کی طرف توجہ نہ کرے، پھر ایسا آدمی ناکام۔ تو دنیاوی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دی ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اسی چیز کو بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اپنی امت کو اس سلسلے میں نصیحت فرمائی اور زندگی کی قدردانی کرنے کے لیے توجہ دلائی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب فرما کر کہا کہ میری امت کے لوگوں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلی چیز، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کا بس ایک ہی مرتبہ آنا ہے، بار بار کا آنا اس طرح مسلمانوں کا کوئی عقیدہ اور تصور نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں خدا کو بھول کر، رسول کو بھول کر، آخرت کو فراموش کرتے ہوئے من مانیوں میں زندگی گزارتے ہیں، جب وہ وقت آئے گا جس میں انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو وہ لوگ بڑی حیرت کے ساتھ اس پورے منظر کو دیکھیں گے اور ان کی آنکھوں سے پردے ہٹیں گے۔ وہ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم اس کو ایک مذاق سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے پیش ہونا، جواب دہی ہونا، اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اور جنت کا ہونا، جہنم کا ہونا، اس کا بھی ہمارے پاس کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن افسوس، ہم لوگوں نے جو سمجھا تھا وہ کیا نکلا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو کچھ کہا جاتا تھا، دوبارہ زندگی،
جنت، دوزخ، عمل سے متعلق، وہ سب کا سب ایک سچ اور حقیقت ہے۔ جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے ایک فریاد کریں گے، اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ بندے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ۔ ایک اور موقع پر اللہ نے کہا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ دنیا میں تو ہم نے یقین نہیں کیا تھا، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم اپنی اس غلطی پر اب بڑے نادم، شرمندہ اور پشیمان ہیں۔ اے اللہ آپ سے گزارش ہے اب ایک مرتبہ واپس دنیا میں بھیجیے۔ بندے کہیں گے اللہ سے ایک موقع دیجیے، ایک چانس دیجیے، ایک مرتبہ واپس بھیجیے۔ اب کی مرتبہ جب پھر ہم آئیں گے آپ کے پاس مر کر تو ہماری زندگی کی کیفیت بالکل الگ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری کی ساری باتیں جس کو ہم جھوٹ سمجھتے تھے وہ سب کا سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، سب چیزوں کو دیکھ بھی لیا۔ اب ہمارے کو کچھ بتانے کرنے کی کسی کے کچھ ضرورت نہیں ہے، ریکویسٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی ریکویسٹ کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے، چاہے تمہیں کتنا ہی پچھتاوا ہو، چاہے تمہیں کتنی ہی شرمندگی ہو، اب اس کے ازالے کا کوئی موقع نہیں۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اب اس کو بھگتنا ہی بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم اور عذاب کے حوالے فرما دیں گے۔ تو میرے دوستوں کو ہم مسلمانوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بس ایک مرتبہ آنا ہے۔ اب یہ ایک مرتبہ کا جو آنا ہے وہ بس اسی کا آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ ہم اللہ کو اپنا عمل دکھائیں، اپنے اچھے اخلاق دکھائیں، اپنا اچھا کردار دکھائیں۔ اور یہ فکر، یہ احساس ہر وقت ہونی چاہیے، اسی کی قدردانی نبی علیہ السلام نے دلوائی۔ شبابک قبل حرمک، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت و تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو اپنی غربت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، صحت سے نوازا ہے، زندگی سے نوازا ہے، تو ان چیزوں کو جب تک یہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں ان کی قدردانی کرو۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کی حاضری ہوگی، کوئی انسان اپنی جگہ سے ایک قدم بھی سرک نہیں سکتا، نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دے۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا ان عمرہ فیما افنا، بتاؤ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، عمر دی تھی، اس عمر کو، اس زندگی کو تم نے کہاں اور کیسے گزارا؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانوں سے ہوگا اور ہر انسان سے ہوگا کہ یہ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی۔ ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے ملک الموت اس شخص کو مخاطب کرتے ہیں جس کی عمر 40 برس کی ہو چکی ہے، کہتے ہیں دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے
اپنی آخرت اور اپنی قبر کی تیاری کا ایک بہترین موقع دے رکھا ہے۔ تیرا دماغ بالکل صحیح ہے، تیرے جسم میں قوت طاقت ہے، چستی پھرتی ہے، ہر قسم کی صلاحیتیں ہیں۔ ان صلاحیتوں کو اللہ کی فرم برداری میں خرچ کر کے اپنی قبر اور اپنی آخرت اور اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی جو تدبیر ہو سکتی ہے وہ کر لے۔ جس آدمی کی عمر 50 برس کی ہوتی ہے، ملک الموت اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، کھیتی کے کٹنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے، پتہ نہیں کہ بہت جلد کھیتی کب کٹ جائے۔ جس آدمی کی عمر 60 برس کی ہوتی ہے، ملک الموت روزانہ اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شخص، کیا تو اللہ کے عذاب کو بھول گیا؟ کیا تجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس اور فکر نہیں ہے؟ تو میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے، اس لیے نہیں دی کہ آپ اور قوموں کی نقالی کرتے ہوئے اپنی عمر، اپنی جوانی کو بےہودہ مشغولیتوں میں اور بےہودہ کاموں کے اندر لگا کر بس دنیا سے اپنا وقت پورا کر کے چلے جائیں۔ اس کے لیے دنیا اور زندگی نہیں ہے۔ تیسرا سوال حدیث پاک میں آتا ہے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقْتَ۔ یہ بتاؤ کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ایک مسلمان نہ کمانے میں آزاد ہے، نہ خرچ کرنے میں آزاد ہے۔ غیر مسلم کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، وہ کمانے میں بھی آزاد ہے، خرچ کرنے میں بھی آزاد ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتا وہ جس راستے سے چاہے مال بٹور سکتا ہے، وہ سودی نظام کے ذریعے سے بھی مال بنا سکتا ہے، دوسروں کے مال کو لوٹ بھی سکتا ہے، دوسرے کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان مال کے کمانے کے بارے میں آزاد نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایتوں کا پابند ہے۔ خدا اور اس کے رسول نے جس راستے سے، جن طریقوں پر اس کو مال کی طلب کی اجازت دی ہے، بس انہی راستوں کو، انہی حدود و قیود کو پیش نظر رکھ کر اپنا مال بنا سکتا ہے۔ مال آ گیا، اب اس کو من مرضی کے مطابق خرچ بھی نہیں کر سکتا۔ غیر کو اجازت ہے وہ جس قسم کے تماشوں میں چاہے اور جس قسم کے خرافات میں چاہے، جس قسم کے رسم و رواج میں چاہے اپنا پیسہ اڑا سکتا ہے، مگر ایمان والا مسلمان جس کا نام ہے وہ آزاد نہیں ہے خرچ کرنے میں۔ وہ خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایتوں کو فالو کرے گا، پوچھے گا کہ اے اللہ، میرے پاس پیسے ہیں، میں ان کو کہاں خرچ کروں؟ اللہ اس کو بتائیں گے، اے انسان، سب سے پہلے اس پیسے کو اپنے جسم پر استعمال کر۔ خدا نے تجھے ماں باپ دیے ہیں ان کی ضرورتوں پر، خدا نے تجھے بیوی بچے دیے ہیں تو ان کی ضرورتوں کے تکفل پر، پھر تیری اپنی ضرورتوں کی تکمیل گھر کی ہو گئی، بھائی بہنیں ہو گئے، پھر بھی اگر تو خرچ کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ نے کچھ قریبی رشتے تجھے دیے ہیں، باپ کی طرف سے بھی، ماں کی طرف سے بھی، دیکھ ان کا بھی جائزہ لے۔ اس لیے کہ خدا نے تجھے مال اس لیے نہیں دیا، تیری دکان اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں چلائی کہ تو اللے تللے کرتا رہے، خدا نے تجھے مال اس لیے دیا کہ تو اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے اپنے خاندان میں، اپنے قریبی لوگوں کے اندر جو لوگ محروم ہیں اور جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق پورا کر۔ خدا یہ بھی نہیں کہتا کہ جو کچھ ہے اٹھا کر ان کو دے اور تو فقیر بن، یہ بھی اللہ نہیں کہتا۔ اللہ کہتا ہے ایک حساب اور حد میں رہتے ہوئے
تو ان کی جو مدد کر سکتا ہے کر، یہ مسلمانوں کے لیے خرچ کرنے کی راہ ہے۔ تو تیسرا جو سوال اللہ کی طرف سے ہوگا وہ اس سے متعلق ہوگا، اور چوتھا سوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ تجھے دنیا میں جو معلومات تھیں ان معلومات پر تو نے کتنا عمل کیا۔ دیکھیے، ہر آدمی عالم تو نہیں ہے، مگر ہر آدمی کو دین کی تقریباً معلومات کا علم ہے۔ کیا معلومات؟ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ مجھے سچ بولنا ہے، ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، ہر مسلمان کو اس بات کا پتہ ہے کہ مجھے غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، ہر مسلمان کو اس بات کا پتہ ہے مجھے کسی کے مال کی سے متعلق خیانت نہیں کرنا ہے، ہر مسلمان کو اس بات کا پتہ ہے مجھے کسی کی اذیت کا سبب نہیں بننا ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کی عزت اور قدر کرنا ہے، ہر مسلمان کو اس بات کا پتہ ہے مجھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور سلوک کرنا ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جس سوسائٹی اور سماج میں میں رہتا ہوں سب کے ساتھ اچھا کرنا ہے، برائی کسی کے ساتھ نہیں کرنا، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کا پتہ ہے کہ مجھے 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ میں اگر مال والا ہوں تو مجھے سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دینا ہے، ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ اگر میں مال والا ہوں تو مجھ پر خدا نے حج فرض کر رکھا ہے اور میں اللہ کے گھر جانا مجھ پر لازم ہے۔ پوری کی پوری باتیں ہر کسی کو معلوم ہے، موٹی موٹی باتیں کا سب کو پتہ ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں جو مسائل ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں معلومات نہ ہو، لیکن موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی پوچھیں گے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، بھئی تجھے معلوم تو بہت تھا، اب یہ بتا کہ تجھے جو معلوم تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ سوالات نہیں ہوں گے، اس کے جوابات نہیں دیے جائیں گے، اس وقت تک کوئی انسان اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے انہی تیاریوں کے لیے اور انہی فکروں کے لیے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فکروں کے ساتھ ہمیں اپنی ماباقی زندگی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غفلتوں میں پڑھ کر غیروں کی نقالی کرتے ہوئے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو برباد کرنے سے اللہ میری، آپ کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے جوانوں کی، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔